عظیم الشان خطاب آپ نے سنا، کوئی لفظ نہیں ہے کہ اب مزید کچھ کہا جائے۔ محفل مبارکہ الحمدللہ یہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے، وقت مغرب بالکل قریب آ چکا ہے۔ ایک اعلان آپ نے سماعت فرمانا ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، قند مقرر کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ مقدسہ گلڑا شریف میں اس وقت پاکستان کے عظیم آستانے، ان کے مشائخ لائق احترام و عزت وہ ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، اور اہل سنت کے مقتدر نامور علماء اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ یہ حضرت قبلہ جامی صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کی یہ چاہت تھی کہ آج چونکہ دن ہے حضرت اعلیٰ گولڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پھولوں کی یہ سامنے آپ کو ٹوکریاں نظر آ رہی ہیں۔ نماز مغرب کے بعد علماء اور مشائخ یہ ان کو پھول پیش کیے جائیں گے۔ تمام باقی لوگ جو ہیں وہ جتنے شمع رسالت کے پروانے ہیں وہ اپنی جگہوں پر نماز کے بعد یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ علماء مشائخ حضرت کے مزار پر انوار پر تشریف لے جائیں گے، پھول انہیں پیش کیے جائیں گے، یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ حضرت کے مزار پر انوار مرکز پر جا کر پھول چڑھائیں گے۔ اس کے بعد ختم شریف اور ایصال ثواب کی دعا اور دعائے حاجات، اس کے فوراً بعد تمام جتنے بھی احباب آئے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرات کا یہ کہنا ہے، آپ کا یہ خواہش ہے کہ درگاہ عالیہ غوثیہ شریف میں جب بھی کوئی آیا، جو مہمان آیا، اس کے لیے ہماری روایات یہ ہیں کہ لنگر کھائے بنا کوئی نہیں جاتا، تو آج بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ ہر ایک لائق احترام جتنے بھی شمع رسالت کے پروانے، مشائخ، علماء، سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے، تمام لنگر کھا کر جائیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ اس محفل کی آخری جو خوبصورت حسین جمیل جو تقریب کا اہم حصہ ہے، اس کے لیے میں ملتمس ہوں تمام جتنے مشائخ علماء کا جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں اظہار تشکر کے لیے جس شخصیت نے آج یہ بزم سجائی ہے، جن کی صدارت ہے، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوتا ہوں۔ جانشین نصیر ملت حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری، تشریف رکھیں سارے حضرات تشریف رکھو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف با آواز بلند، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار کے حوالے سے بریلی کی نامور شخصیت، اہل سنت کی سربرآوردہ شخصیت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت
اس کے بعد تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار میں تشریف لائے ہوئے مشائخ الزام، علماء کرام اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام لیواؤں کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے ام مکرم کی طرف سے، اپنے خال محتشم کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے دونوں بھائیوں کی طرف سے۔ آپ یہاں تشریف لائے، اس تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار کو کامیاب سیمینار بنایا۔ اس حوالے سے انجمن مہریہ نصیریہ کے جملہ صدور مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہیں مبارکباد دی جائے، کیونکہ ان کی کاوشوں سے ملک کے دور دراز علاقوں سے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ تک ہمارا پیغام پہنچانے میں انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ انجمن مہریہ نصیریہ کے تمام کارکنان جو یہاں تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ علماء جو دربار عالیہ گولڑا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، میں تخصیص کر رہا ہوں، تعمیم نہیں ہے، تخصیص ہے، دو تین چیزیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلکن ہم سنی حنفی ہیں اور مشربن قادری چشتی نظامی ہیں۔ ہمارے مسلک کی تشریح ہمارے علماء کے نزدیک معتبر وہی ہے جو تشریح سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے ہو، اور ہم اس لحاظ سے دربار عالیہ گولڑا شریف کے پلیٹ فارم سے ایز سجادہ نشین اور اپنے ام مکرم اور خال محتشم کی حمایت سے، تائید سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گولڑا شریف کے متعلقین میں جو علماء ہیں وہ اپنے ناموں کے ساتھ گولڑوی یا مہروی لکھا کریں۔ کیا یہ ہمارا مطالبہ کرنا بجا ہے یا نہیں؟ آپ گھبرا رہے ہیں؟ علماء کے ہاتھ نہیں اٹھے، کیوں؟ کہ ہمارے پاس اتنی علمی قد آور شخصیت موجود ہے کہ اپنے مسلک کے حوالے سے ہمیں کوئی تحفظ نہیں۔ اگر ہم اپنے مسلک کے حوالے سے اس شخصیت کے ساتھ اپنا انتصاب کریں تو ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی باک نہیں۔ اس حوالے سے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے متعلقین میں جو علماء ہیں وہ اپنے لیے یہ ضروری سمجھیں کہ وہ اپنے ساتھ گولڑوی لکھا کریں۔ گولڑوی لکھنا وہ اپنے پر لازم سمجھیں۔ یہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ کی طرف سے پیغام ہے جو آپ کے نام ہے۔ ہمیں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ان کی علمی خدمات سے انکار نہیں، لیکن ہم اس لحاظ سے تمام مشائخ میں ممتاز و منفرد ہیں کہ ہم میں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت موجود ہے۔
اس لیے ہم اپنے مسلک کے حوالے سے اگر اپنا انتصاب ان کی ذات والا صفات سے کریں تو ہمیں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ویسے جن حضرات کے تعلق توسر شیف سے ہیں وہ اپنے مسلک کے حوالے سے بے شک اپنے مسلک کی تشریح اس لحاظ سے کریں کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو حضرت شاہ سلیمان توسری کا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کسی کی بیعت سیاد شیف سے ہے وہ اپنے مسلک کے حوالے سے حضرت شمس الدین سیالوی کا نام پیش کر سکتا ہے کہ ہمارا مسلک وہی ہے، لیکن جب تک صوفیاء کی کوئی ایسی نمائندہ اصطلاح نہیں بن جاتی، صوفیاء کی ایسی نمائندہ اصطلاح نہیں بن جاتی، اس وقت تک ہمارے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑن شیف کے متعلقین کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے مسلک کے حوالے سے اپنے ناموں کے ساتھ مہروی یا گولڑوی لکھا کریں۔ دوسرا اعلان کہ تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار ہر سال انشاءاللہ تعالی دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑن شیف پر اسی تزک و احتشام سے منایا جائے گا، اور آپ کی اسی انداز میں بھرپور نمائندگی درکار ہے۔ کیا آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس مشن کے حوالے سے، اس تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے ام مکرم کو مشورہ اور مجھے مشورہ دینے والی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جو آپ میں اس طرح جانی پہچانی ہوئی ہو۔ یہ میرے دادا کے ایک انتہائی مخلص شخص کا درد مندانہ مشورہ تھا، اور اس کا نام ہے حافظ محمد صدیق، جو یہ میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھا۔ یہ اس کا مشورہ تھا کہ آپ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑن شیف پر تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار کیوں نہیں کرتے؟ اور مسلک والے یہ کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ میرے خالے محتشم کو بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا، اور ہمیں بھی مشورہ دینے والی یہی شخصیت ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسے کاموں کے لیے کوئی بڑی شخصیت ہی ہو۔ اگر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کوئی ہم سے ایسا کام لینا چاہیں تو ایسوں سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ربائی کہ مفتی بھی فقیہ بھی کلامی بھی ہے، یہ میری اپنی ربائی ہے۔ مفتی بھی فقیہ بھی کلامی بھی ہے قادری چشتی و نظامی بھی ہے قادری چشتی و نظامی بھی ہے، مت مہر علی کو جان فرد واحد، مت مہر علی کو جان فرد واحد، رومی بھی ہے، سعدی بھی ہے،